أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. 24 پارے سورہ زمر کی یہ چھوٹے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 41 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہر دو فریقوں کا بے انصاف ہونا بیان فرماتا ہے. ایک وہ کہ جو اپنے طرف سے کلام بنائیں اور پھر کہیں جی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کے طرف اپنے کلام کا نسبت کریں اور جھوٹ بولیں. دوسرا وہ بھی بڑا بے انصاف ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے سچا کلام پہنچ جائے، سچا پیغام پہنچ جائے، اور وہ اس پر غور اور سوچ کے بغیر اس کا تکذیب کر دیں، اس کو جھٹلا دیں، اس کا انکار کر دیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں فریق بڑے بے انصاف ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بڑا سخت عذاب رکھا گیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن اظلم، پس کون بڑھ کر ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے، کذب علی اللہ، جس نے جھوٹ بولا اللہ پر، وکذب بالصدق، اور وہ جس نے سچائی کی تکذیب کی، اذ جاءہ، جب وہ پہنچی اس کے پاس، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا دوزخ میں ان منکروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی یقیناً ان کو اللہ تبارک و تعالی عذاب سے ہمکنار کرے گا. والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو سچی بات لے کے آیا، وصدق بہ، اور سچ مانا جس نے اس کو، اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. ویسے تو ہر ایک اپنے آپ کو متقی ہی کہتا ہے، لیکن حقیقتاً متقی وہ ہے کہ جس نے سچے پیغام پر عملی طور پہ عمل پیرا ہی اختیار کی. لہم ما یشاءون، ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، جو ان کے رب کے پاس. ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا. لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ ہٹا دے ان پر سے، اسوأ الذی، ان کے وہ برائیاں، عملوا، جو انہوں نے کیے، یعنی ان کے برے اعمال کو ان پر سے معاف کرنا چاہتا ہے. وَيَجْزِيَهُمْ، اور تاکہ بدلے میں دے ان کو، اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے ان بہتر کاموں کا کہ جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالی متقین اور محسنین کو ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے گا، اور غلطی سے جو برا کام ان سے سرزد ہو گیا ہے، اللہ ان کی نیکیوں کے بدولت ان کو معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بس نہیں ہے اپنے بندے کے لیے، یا کیا اللہ ہی کافی نہیں ہے اپنی بندے کے لیے، کہ ان بندوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے ساتھ اپنی وابستگیوں کو قائم کر دیا ہے. کیا ان کو اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر اعتماد نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ کے سوا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور وہ جس کو اللہ گمراہ کر دیں، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو کوئی نہیں اس کو ہدایت دینے والا. ان آیاتوں کا ایک خاص شان نزول ہے. چنانچہ کفار نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب اس بات سے ڈرایا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے بتوں کی بے ادبی کی، یعنی ان کا مؤثر ہونا تسلیم نہ کیا، تو ان بتوں کا اثر بہت سخت ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکیں گے. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کافی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. اور اسی طرح مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسری کو اس وجہ سے ڈرائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کریں، ورنہ حکام بالا ان سے ناراض ہو جائیں گے، ان کا نقصان ہو جائے گا، تو بھی وہ نقصان بالا وہ اپنے
افراد بالا سے ڈرنے کے بجائے ان افراد بالا کے اللہ بالا کا خیال رکھنا چاہیے ان کو کہ بے وہ ذات مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اگر وہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی سے کوئی بچ نہیں سکے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور وہ جس کو اللہ ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، بس اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ زبردست بدلہ لینے والا نہیں ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھ لیں من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے. قل کہہ دیجیے افرأیتم، پس یہ بتلاؤ تم، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ چاہے مجھ پر کچھ تکلیف، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ ہٹا سکتے ہیں مجھ پر سے ان تکلیفوں کو کھول کر، او ارادنی برحمت، یا اگر وہ اللہ میرے بارے میں فیصلہ کر لے کسی بھلائی کا، هل ہن ممسکات رحمتہ، کیا ممکن ہے ان سے کہ وہ روک دے اللہ کے مجھ پر نازل ہونے والے اس رحمت کو. قل کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے. قل کہہ دیجئے یا قوم اعملوا، اے میرے قوم کے لوگوں عمل کیے جاؤ، علی مکانتکم، اپنے جگہ پر، یعنی اگر مانتے نہیں ہو تو اس سے آگے تمہارے ساتھ کیا کہا جا سکتا ہے. انی عامل، بے شک میں بھی کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، سو جلد تم جان لوگے کہ میرے اعمال کا کیا نتیجہ سامنے آیا اور تمہاری مرضی کے اعمال کا تمہارے سامنے کیا نتیجہ آیا. من یاتیہ عذاب یخزیہ، جس پر آئی اللہ کی طرف سے رسوا کن عذاب، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور یہ کہ کس پر اترتا ہے اللہ کی طرف سے سدا رہنے والا عذاب. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے کتاب، یعنی قرآن، یہ لوگوں کے لیے ہے اور یہ سچی کتاب ہے. فمن اہتدی فلنفسہ، پس جس نے اس سے ہدایت حاصل کی، رہنمائی لی، سو اپنے ہی فائدے کے لیے. ومن ضل، اور جس نے گمراہی اختیار کی، فانما یضل علیہا، پس بے شک اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کا کوئی ذمہ دار نہیں، یعنی وہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، قیامت کے دن آپ اس کے لیے ہمارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے ذمہ ان تک حق اور سچ کا پیغام پہنچانا ہے، باقی یہ ان کے اپنے ثوابدید ہے کہ وہ حق کو قبول کرتے ہیں یا نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 24 پارے سورہ زمر کے یہ 5 رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 53 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے، جس سے انسان پہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ حقیقی معنوں میں بندگی کا مستحق اور عبادت کا لائق وہی ذات ہے کہ جو اس سارے کائنات کا خالق اور مالک ہے بلا شرکت غیر، اور جس کے دست قدرت میں اس انسان کی زندگی اور موت ہے. تو وہی ذات اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے، اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے معاملات میں اللہ کو کسی اور کا محتاج نہ تصور کیا جائے اور نہ کسی اور کو اللہ کا شریک گردانا جائے. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہی کھینچتا ہے روح کو، حین موتہا، جب وقت ہو ان نفسوں کے مرنے کا، یعنی جس سے روح پر اللہ موت کا فیصلہ کر لے تو اللہ ہی کے حکم سے اس کے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے. والتی لم تمت فی منامہا، اور جو نہیں مرے ان کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں، یعنی ان کا روح اللہ تبارک و تعالی ان کی نیند کے دورانیے میں ان سے لے لیتا ہے. او فیمسک التی قضی علیہا الموت، پھر اللہ چھوڑ دیتا ہے اس کو
بس روک لیتا ہے اس کو جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا مرنے کا، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور بھیج دیتا ہے اوروں کو، یعنی جن کے بارے میں اب تک فیصلہ نہیں ہوا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس مشاہدے میں بھی اور اس عمل میں بھی غور و فکر اور دھیان کرنے والوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے تفسیر مظہری میں